زبان میں وقت دیا وہ نماز عصر کے فوراً بعد ہے، فوراً بعد ہے۔ یہ 10 کے بعد وضو اور اذان کا ٹائم، نماز پڑھیں گے ویسے سلام دیں گے انشاءاللہ ختم وقت شروع، اور ختم کے ساتھ ہی آئے ہوئے معزز مہمانوں کے لیے لنگر شریف کا اہتمام کیا گیا۔ غور کریں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے بارے میں قدسیہ میں ابو غالب نامی تاجر بغداد کا رہائشی ہے، آتا ہے حضور آپ میری دعوت قبول، آپ میری دعوت، اور ساتھ حدیث بھی سناتا ہے۔ آپ کے نام کی حدیث ہے جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی دعوت کرے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرے، شرط یہ ہے اس دعوت میں کوئی کام خلاف شرع نہ ہو۔ خلاف شرع جیسے آج کل ولیمہ کی دعوت میں جب تک دعوت باقی ہے تو ہوٹل میں میوزک چلانے کی باقی ہے، تو ایسی دعوت میں جانے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ جائیں تو اس میوزک کو بند کروا دیں، اگر آپ کی نہیں مانی جاتی تو اسلام میں آپ کے لیے اس ولیمے کی دعوت میں جانا جائز نہیں ہے۔ مسلمان کی دعوت قبول کرنے کا حکم تب ہے جب اس کی دعوت کے قبول کرنے میں کوئی شریعت کے خلاف ورزی نہ ہو۔ کہنے لگا یہ آپ کے نام کی حدیث ہے جب مسلمان دعوت کرے تو دعوت کو قبول۔ سرکار بغداد نے راستے کی دعوت فرمایا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے بعد سر انور اٹھاتے ہیں، فرمایا چلو اجازت مل گئی ہے چلتے ہیں۔ انہوں نے کہ حدیث سنا رہے ہیں سرکار بغداد ڈائریکٹ نام سے پوچھ رہے تھے یا سنو ہو اجازت تو چلے جائیں، فرمایا چلے جاؤ۔ اب ابو غالب کے نام گھر جب غوث پاک پہنچتے ہیں تو بڑے شیوخ فقہا صوفی درویش حقیقی سچے ولی ایک مجمع ہے جو بیٹھے ہیں، کھانے لگے ہوئے ہیں، دسترخوان بچھا ہوا ہے، یوں لگتا ہے کہ کسی کے انتظار میں ہے۔ سرکار بغداد جب آتے ہیں تو آپ کھانے کی طرف نہیں جاتے بلکہ ان لوگوں کے سامنے جہاں لوگ شروع ہو رہے تھے اس طرف ایک ٹوکرا موجود ہے۔ سرکار بغداد نے آگے جاتے ہوئے اس ٹوکرے کے قریب پہنچے، شہنشاہ بغداد نے فرمایا اس ٹوکرے میں ایک بچہ ہے، لڑکا ہے، نوجوان ہے جو لولا ہے، لنگڑا ہے، نبینا ہے، اپاہج ہے، حالانکہ ٹوکرا بند ہے، حالانکہ ٹوکرا بند ہے۔ لوگوں کے نزدیک تو نبی کو نہیں پتہ چلتا دیوار کے باہر کیا ہے، اور مسلمان کے نزدیک نبی کے غلام کو بھی پتہ چلتا ہے بند ٹوکرے میں کیا کچھ رکھا ہوا۔ سرکار بغداد نے فرمایا لوگوں اس ٹوکرے میں ابو غالب کا بیٹا جو میری دعوت کر کے مجھے یہاں لے آیا، یہ لولا ہے، لنگڑا ہے، نبینا ہے، گنگا ہے، بہرا ہے۔ فرمایا اب اس ٹوکرے کو کھولو تاکہ مجمع والے دیکھیں تو ہم نے کہا وہی ہے۔ ٹوکرے کو جب کھولا جاتا ہے اندر سے ابو غالب کا بیٹا نوجوان ہے، انتا ہے، گونگا ہے، بہرا ہے، اپاہج ہے۔ سرکار غوث پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا وہ لڑکے اٹھ اور چلنا شروع کر دیا، اٹھ اور چلنا۔ بس یہ کلمات نکلنے کی دیر تھی، مجمع نے دیکھا وہی لولا، وہی لنگڑا، وہی اندھا، وہی گونگا، وہی بہرا، وہ چل بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، بول بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، پکڑ بھی رہا ہے۔ جب لوگوں نے یہ حالت دیکھی تو ایک حال آئی ہو رہا ہے۔ سرکار بغداد نے وقت کو غنیمت جانا، سواری پہ بیٹھے اور اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جب اس بات کا چرچا بغداد کے اطراف میں ہوتا ہے تو کچھ شیعوں نے آپس میں کہا اہل سنت میں اتنی کامل ہستی ہو یہ ناممکن ہے، یہ صرف عبد القادر کی شان بڑھانے کے لیے
ایک دھوم رچایا ہے سنیوں نے. اب ان کی پلاننگ سننا. شیعوں نے 2 ٹوکرے، ایک میں صحیح تندرست نوجوان کو بند کر دیا، ایک میں لولہے لنگڑے اپاہج اندھے نبینے کو بند کر دیا. دونوں ٹوکروں کو اوپر سے سیل بند کر کے اب یہ پلاننگ ہے، یہ منصوبہ ہے کہ سرکار بغداد کے مدرسے میں جائیں گے اور پوچھیں گے بتاؤ اس ٹوکرے والے کی صحت کیسی ہے، اس ٹوکرے والے کی صحت کیسی ہے. انہیں پتہ نہیں چلے گا، معاذ اللہ ان کی بےزتی کریں گے. یہ منصوبہ اب چلے یہ انہیں کیا پتا کہ تم کہتے ہو انہیں اس کا نہیں پتا چلے گا، انہیں تو تمہارے اس منصوبے کا بھی پتا چلا ہوا. یہ چلتے ہیں شیعہ رافضی 2 ٹوکرے اٹھائے، ایک پورا گروہ ہے. جب سرکار بغداد کے مدرسے میں انٹر ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، تو سرکار بغداد تو دین کا لیکچر دس کر رہے تھے، آپ نے چھوڑ دیا. آپ جلال میں آتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں، فرمایا تم ہو جو کہتے ہو سنیوں نے ڈھانپ رچا رکھا ہے، تم نے فلاں فلاں جگہ بیٹھ کر میرے خلاف منصوبہ تیار کیا ہے، ان ٹوکروں کو یہاں رکھ دو. سرکار مدینہ کا نوکر تمہیں بتائے گا اس ٹوکرے میں کون ہے، اس ٹوکرے میں کون لکھا ہوا ہے. یہ بڑے حیران ہوئے، ہم نے تو کچھ کہا ہی نہیں، ان کو تو پہلے ہی سارا علم ہو گیا ہے، کیونکہ یہ الذین آمنوا وقالوا یتقون والا اللہ کا ولی ہے. یہ قرآن کی روشنی میں اللہ کا نیک بندہ ہے. جب کوئی اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، اللہ فرماتے ہیں آنکھیں اس بندے کی آنکھوں میں میری قدرت کی طاقت پائی جاتی ہے جن آنکھوں سے قرب و نزدیک و دور کو وہ ایک جیسا ڈھونڈ لیتا ہے. اسی طرح ہاتھ، کان، پاؤں، زبان حدیث قدسی ہے. اب وہ کیا منصوبہ بنا کے آئے؟ سرکار بغداد نے فرمایا ٹوکروں کو رکھ دو، کھولنے کی ضرورت نہیں، میں بند ٹوکروں میں بتا دیتا ہوں. اس ٹوکرے میں ایک نوجوان ہے جو بول بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، چل بھی سکتا ہے، پکڑ بھی سکتا ہے. فرمایا اس ٹوکرے میں ایک نوجوان ہے جو گونگا ہے، بہرا ہے، اندھا ہے، نبینا ہے، اپاہج ہے. فرمایا بیٹا عبدالرزاق، یہ شہنشاہ بغداد کا ایک بیٹے کا نام ہے. فرمایا بیٹا عبدالرزاق ذرا اس ٹوکرے کے قریب آنا، اس کو کھولنا تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. جب بیٹے عبدالرزاق نے ٹوکرے کو کھولا تو کیا دیکھتے ہیں؟ تندرست نوجوان کھڑا ہو جاتا ہے، بولنے والا، سننے والا، چلنے والا، پھرنے والا، جس طرح غوث پاک نے بتایا تھا اسی طرح نکلا. فرمایا وہ لڑکے بیٹھ گئے، وہ لڑکے بس اتنی بات کی، وہ گنگا ہو گیا، اندھا ہو گیا، اپاہج ہو گیا، نبینا ہو گیا، گنگا ہو گیا، بیٹھ گیا. فرمایا اس ٹوکرے کو کھولو. جب کھولا تو اندر نوجوان لنگڑا ہے، لولا ہے، اپاہج ہے، گنگا ہے، بہرا ہے، اندھا ہے. فرمایا لڑکے چلنا شروع کر. کیا فرمایا وہ لڑکے چلنا شروع کر. تو جو لفظی صحیح لے کے آئے، ایک تو غیب کی خبر بتائی، دوسرا اس کو مرض میں مبتلا کر دیا، اور جو مریض لے کے آئے فرمایا چل کے تو دکھا. وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، دیکھنا، سننا، بولنا، پکڑنا. اب پورے مجمع پہ ہاتھ تاری ہو جاتا ہے. آئے تو تھے اہل سنت کے ایک ولی کو بدنام کرنے، لیکن جب یہ دیکھتے ہیں تو سارے شیعے سرکار غوث پاک کے قدموں میں گرے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں حضور معافی مانگتے ہیں، ہم سے خطا ہو گئی، بھول گئے، خدا ہمیں کلمہ پڑھا کے اہل سنت کے مسلک پہ داخل کروا دیجیے. سرکار بغداد نے سرکار بغداد نے ان سب کو اسلام میں داخل کیا اور اہل سنت کا مسلک کا پابند بنا دیا. اور پھر جس کو فرمایا تھا
فرمایا چلو یار تو بھی چلو یار تم بھی، تو دیکھا تو وہ بھی چلنے سننے پھرنے والا بن گیا۔ میرے بھائی غور کریں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقیقی ورثہ ہے، جو الذین آمنوا وکانوا یتقون کے تحت اللہ کے ولی ہوتے ہیں، پھر اللہ اپنی عطا سے ان کو شان یہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ انصاف کرو، آج کے پیر اور قرآن جن کو پیر کہہ رہا ہے کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اور یار اتنی میں نے محنت کی ہے، کم از کم کوئی تصدیق تو کر دو۔ آج کے پیر دو نمبر ہیں، آج کے اکثر پیر جعلی ہیں، یہ لٹیرے ہیں، اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ مشکل کشا بن کے آتے ہیں، یہ دوسروں کو پریشان کرتے ہیں۔ اللہ کا ولی پریشان حالوں کی پریشانی دور کرتا ہے، یہ دوسروں کو لوٹتے ہیں۔ اللہ کا ولی صحیح ہوتا ہے، وہ اللہ کے خزانے آگے تقسیم کرتا ہے، یہ دوسروں کو شریعت سے دور لے جاتے ہیں۔ اگر غوث کی بارگاہ میں کوئی چور آ جائے تو اللہ کا ولی پکڑ کے ایک علاقے پہ اللہ کا ولی بنا کے نگران بنا کے بھیج دیتا ہے۔ رسول کریم کا حقیقی وارث غوث پاک رضی اللہ عنہ کا فرمان سنو، پیر کون ہوتا ہے؟ قال عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ الشیخ یسقط الشقیہ، او کما قال عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ۔ میرے بھائی عبد القادر کی زبانی سنو، غوث اعظم کی زبانی سنو کہ پیر کون ہوتا ہے۔ فرمایا الشیخ یسقط الشقیہ، شیخ وہ ہے، پیر وہ ہے، ولی وہ ہے، نیک بندہ وہ ہے، شریعت میں بابا وہ ہے کہ جس کے پاس کوئی مجرم چل کے آ جائے، جب اس کی صحبت سے ہو کے جائے تو رسول اللہ کی شریعت کا پیکر بن کے جاتا ہے۔ کم از کم ہماری زبان پہ اعتماد نہیں تو غوث اعظم کی زبان پہ ہی تو اعتماد کر لو نا، قرآن پہ اعتماد کرو۔ غوث اعظم نے فرمایا پیر وہ ہے جس کی بارگاہ میں گناہگار آئیں تو نیکوکار بن کے جائیں۔ اب بتاؤ ہمارا زمانہ کس قدر پرفتن ہے، کس قدر لٹیرے مسلک اہل سنت کو بدنام کر رہے ہیں۔ ہم آخر میں پھر ایسے کرنا چاہیں گے، یہ جو دو نمبر پیر ہیں جعلی پیر، اہل سنت کے مسلک سے ان کا کوئی واسطہ نہیں، اور سنیوں کا کوئی واسطہ نہیں کہ ان کے پاس جانا، ان کے شریعت کے خلاف عرسوں میں، میلوں میں، ٹھیلوں میں جانا اسلام میں حرام ہے۔ جہاں عورتوں مردوں کو اکٹھے نچواتے ہیں، یہ جہاں کوئی ایک خاتون ناچتی ہے بقا سارے اس کا تماشا دیکھتے ہیں، ایسے مقام پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ آج آ کر کے اٹھو، نہ ایسے پیر کا ساتھ دیں گے، نہ ایسے پیر کے میلے میں کبھی شرکت کریں گے۔ کہ آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ کیونکہ میں کون ہوں؟ یہ تو رسول اللہ کی شریعت کا پیغام ہے، یہ تو سرکار کی شریعت ہے۔ اس پیر کے پاس جاؤ جو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کی خوشبو دیتا ہو، اور وہ ملے گا نہیں، اور وہ بہت کم ہیں ضرور لیکن بہت کم۔ تو میری دعا ہے رب کریم سے جن احباب نے اس مقدس محفل کو سجایا، خصوصاً جس مقدس ہستی کے لیے اس موسیقار کو سجایا گیا، اللہ مولانا امانت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جنت مزید درجات بلند فرمائے۔ ایک سوال آیا ہے، غور سے سننا۔ جب کوئی مرد مر جاتا ہے تو کیا محلے کی عورتیں اس کا منہ دیکھ سکتی ہیں؟ یہ سوال ہے، بڑا اہم سوال ہے معاشرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ جب کوئی مرد مر جائے تو اس کو کیا عورت اس کا منہ دیکھ سکتی ہے؟ غور کرنا، جب بھی کوئی مرد مر جائے اس کا چہرہ فقط وہ عورت دیکھ سکتی ہے جس عورت سے اس مرد کا شرع نکاح نہیں ہو سکتا۔
مثلا اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کا حقیقی بھائی. ایک جو دکاندار بہن بنا لیتے ہیں، بہن بھائی کی بات نہیں ہو رہی، معذرت سے آپ تو میری بہن ہیں، بھلے عزت لوٹ رہے ہیں، آپ تو میری بہن ہیں. وہ بھائی جو ایک ہی باپ اور ماں کے پیٹ سے سلب سے نکلے، بیٹے کو پردہ نہیں، بھائی کو پردہ نہیں، باپ کو پردہ نہیں. غور کریں، شوہر بھی مرنے کے بعد اپنی بیوی کے منہ کو دیکھ سکتا، ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کے چہرے کو دیکھ سکتا، اس کے چہرے کو دیکھ سکتا. یہ جو سارے رشتے دار کھڑے ہو کے عورت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا مرد مر جائے تو محلے کی ساری عورتیں اکٹھی ہو کے اس مرد کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. یہ گناہ ہے، گناہ. صرف وہ مرد کسی مری ہوئی عورت کو دیکھ سکتا ہے جس کا اس عورت سے نکاح شرم جائز ہی نہیں. یا شوہر دیکھ سکتا ہے، یا اس مرد کو صرف وہ عورت دیکھ سکتی ہے جس مرد سے اس عورت کا شرم نکاح ہو سکتا. اللہ کریم سے دعا ہے مالک ہم سب کو رسول اللہ کی شریعت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم.